اچھا لیکن اب آپ کے خیال میں آئی ایم ایف سے ڈیل ہونے کے بعد باقی ممالک سے پیسے ملنے کی راہ ہموار ہو جائے گی؟ یعنی ابھی جو ہم بالکل انڈر $3 بلین پر آ گئے ہیں، یہ $1 بلین آئی ایم ایف کا آ جائے گا، اس کے بعد اور ہم کیا ایکسپیکٹ کریں؟ یہ باقی ممالک سے پیسے، ریمیٹنسز میں اضافہ، یہ جو ہمارے بالکل ایک دم سے جو ریزروز میں کمی آ گئی تھی اس میں کوئی اطمینان آئے گا، مارکیٹ میں کچھ ٹھہراؤ آئے گا، اس اعتبار سے چیزیں کچھ بہتر ہوں گی؟ دیکھیں جی، یہی تو یہ چاہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف سے ہمارا معاہدہ ہو جائے، بیکاز باقی سب چیزیں جو لنکڈ ہیں آئی ایم ایف سے معاہدے کے ساتھ، سعودی عربیہ، یو اے ای، اس کے بعد قطر، چائنا، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، یہ سارے کے سارے یہ کہہ رہے ہیں آپ آئی ایم ایف سے معاہدہ کریں تو پھر ہم آپ کو پیسے دیں گے. تو $5 سے $6 بلین جو ہے وہ دے سکتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ نے کہا تھا جون تک ہم اپنے اکاؤنٹ جو ہمارا اسٹیٹ بینک ریزرو ہوں گے وہ $16 بلین کے ہوں گے. یہ کتنا وہ نیچے لے کے آتے ہیں $16 بلین کو، یہ تو ابھی جو ہے آپ کے فائنانس منسٹر صاحب ہی بتائیں گے. ہاں سر، آپ کو ایسی کوئی اطلاع پہنچی تھی، بیکاز آپ بہت ریلیونٹ ہیں، کہ آئی ایم ایف کا اس بات پر بھی اصرار ہے کہ ہمیں سارے پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز کا کنسنسس چاہیے اس ایگریمنٹ پر تاکہ بعد میں اس کی وائلیشن نہ ہو؟ اب ظاہر ہے دیٹ از دا کیس تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کو کمیونیکیٹ ہوا ہوگا یہ، اور اگر ہوا ہوگا تو آپ ان کے جو اکانومی کے مائنڈ میں سب سے ریلیونٹ ہے، آپ سب سے ریلیونٹ شخصیت ہیں، تو آپ تبھی کمیونیکیٹ ہوا ہوگا. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ آئی ایم ایف نے مطالبات میں یہ بھی رکھا تھا کہ بھائی ہمیں پولیٹیکل کنسنسس چاہیے، یعنی کہ پی ٹی آئی کی بھی رضامندی چاہیے اس معاہدے پہ؟ میں نے یہ سنا ہے، لیکن مجھے کسی نے کانٹیکٹ نہیں کیا ابھی تک، نہ ہی میری لیڈرشپ کو کانٹیکٹ کیا. اوکے، لیکن اگر ظاہر ہے چونکہ اس وقت آئی ایم ایف ڈیل کر رہا ہے تو وہ پی ڈی ایم سے یا مسلم لیگ نون سے ڈیل نہیں کر رہا، پاکستان سے ڈیل کر رہا ہے، تو پھر جو بھی طے ہوتا ہے وہ اپ کمنگ گورنمنٹ کوئی بھی ہے دے آر باؤنڈ ٹو فالو. ہاں بالکل. دیکھیں جو آئی ایم ایف کا جو اگریمنٹ ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے، وہ کسی حکومت کے ساتھ تو نہیں ہے. جس طریقے سے ہمارے جو اگریمنٹ تھا وہ ظاہر ہے اگر یہ اس کو فلفل کرتے رہتے تو وہ چلتا رہتا. تو یہ ہے کہ انہوں نے آبویسلی اس کو نہیں کیا اور پھر بعد میں ان کو کوئی ری نیگوشیٹ کرنا پڑا. تو جب یہ کر لیں گے تو ہم ظاہر ہے اگر ہماری حکومت آ جاتی ہے 3-4 مہینوں میں، 5 مہینوں میں، تو ہم اسی کو لے کے چلیں گے. اور اس کے بیچ میں ٹھیک ہے ہم اس کے ساتھ جو آئی ایم ایف ہمیشہ کہتا ہے کہ ری نیگوسیشن جو ہے آن گوئنگ ہوتی ہے تو وہ دیکھ لیں گے. لیکن جو آئی ایم ایف کا معاہدہ ہوتا ہے اس کو تو نہیں توڑا جاتا نا. صحیح ہے. اچھا لیکن سر آپ نے اس طرح کہا کہ یہ 5-10 دنوں میں پیسے نہیں ملنے والا، تو $1 ملین کوشچن، بلکہ یہ تو لٹرلی $1 بلین کوشچن یہ ہے کہ یہ $1 بلین آپ کے خیال میں ہمیں کب تک ملے گا؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں 5-10 دن میں نہیں ملے گا تو یہ کتنے عرصے بعد یہ ہمارے ریزرو میں آئے گا؟ یہ دیکھیں میرے خیال میں جو آئی ایم ایف کی بورڈ کی جو میٹنگ ہے اس پہ منحصر ہوگا کہ وہ کب ہوتی ہے. وہ میرے اندازے کے مطابق تو اینڈ آف دی منتھ ہوگی، تو کسی اینڈ آف دی منتھ یا بگننگ آف مارچ میں شاید پیسے ملیں گے. آپ مارچ تک آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیسے ملیں گے؟ اور یہ شوکت ترین صاحب، یہ آپ نے اگر یہ آپ کی نظر سے گزرا ہو، آج بہت زیادہ خبروں میں رہا، یہ جنرل سے جاوید چودھری صاحب انہوں نے وہ خان صاحب اور باجوہ صاحب کی ملاقات کے حوالے سے احوال لکھا، اس پہ بڑے پروگرامز بھی ہوئے. تو اس پہ انہوں نے بڑا واضح طور پہ لکھا کہ باجوہ صاحب نے خان صاحب کو بار بار کہا کہ وہ آپ سے بحیثیت وزیر خزانہ سیٹسفائیڈ نہیں تھے. انفیکٹ ہی واز ویری مچ اگینسٹ دا آئیڈیا آف اپوائنٹنگ یو ایز فائنانس منسٹر. آپ کو یہ کمیونیکیٹ ہوئی تھی یہ بات کبھی کسی بھی لیول پہ؟ بالکل نہیں ہوئی تھی. ایز اے میٹر آف فیکٹ جب ہم لوگوں نے ریپوٹیک کا معاہدہ کیا تھا اور اس کے بعد جب ہم نے پیسے ہم نے جمع کرا دیے تھے، تو جب کمیونیکیشن ہوئی کہ جی یہ ڈیل ہو گئی ہے، تو میں نے یہ لکھا کہ یہ ایک ٹیم ایفرٹ تھی اور سب اس کے بیچ میں شمار سب کو کریڈٹ دینا چاہیے. تو جنرل باجوہ صاحب نے مجھے جواب دیا، نو اٹ از دی لیڈر ہو کاؤنٹس اینڈ یو آر دی لیڈر اینڈ یو نو یو آر ہیرو. تو میں اس وقت ہیرو تھا، تو اس سے پہلے میں زیرو کیسے ہو سکتا ہوں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ یہ ان کی ایک اوپینین ہے اور میں تو صرف ان کو یہی، اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو میں میرے خیال میں اس وقت کہا ہوگا. لیکن اگر ابھی کہہ رہے ہیں تو میں ان کو کہوں گا جناب آپ ذرا اکنامک سروے پڑھ لیں 2022 کا اور اس کے بیچ میں جو اہداف آئے ہیں، تو وہ اگر آپ پڑھ لیں گے تو میرے خیال میں آئی ایم پراؤڈ آف دوز فگرز، آئی ایم پراؤڈ آف دیٹ پرفارمنس.
تو اگر وہ خوش نہیں ہے تو مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. صحیح. ہاں مطلب وہ کوٹ اینڈ کوٹ جاوید چودھری صاحب کہتے ہیں کہ بادل صاحب نے ان سے خود یہ کہا کہ میں انہیں شوکت ترین کو وزیر خزانہ بنانے سے روکتا رہا، بلکہ میں نے وزیر اعظم سے کہا کہ سر یہ اپنا بینک نہیں چلا سکا، یہ اکانومی کا بھٹا بٹا دے گا، لیکن عمران خان نہیں مانے. یہ انہوں نے کوٹ اور ساتھ میں یہ بھی لکھا. بالکل صحیح ہے. دیکھیں یہ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے، لیکن میں ان کو یہ کہوں گا کہ سٹی بینک تو میں نے بہت اچھے طریقے سے چلایا تھا. حبیب بینک کو 3 سال میں نے ٹرن اراؤنڈ کر دیا تھا. یونین بینک کو 18 ٹائمز میں نے جو لوگوں کو پیسے دے دیے تھے. اور اگر سلک بینک میں کچھ کوتاہی ہوئی ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ میں اس کو چلا نہیں سکا، اس کی اور وجوہات ہوں گی. تو اس قسم کے آف دی کپ جو ریمارکس ہیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ باجوہ صاحب نے دیے ہوں گے. اگر دیے ہیں تو میرے خیال میں وہ ایک قسم سے انہوں نے یہ کوئی اچھی بات نہیں کی، سوچ سمجھ کے بات نہیں کی. لیکن سر اس میں اگلی بات اور سگنیفیکنٹ ہے بہت زیادہ، وہ یہ کہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ بھائی شوکت ترین صاحب کے خلاف نیب میں 8 ارب روپے کا کیس تھا. عمران خان نے مجھ سے کہا، یعنی بادل صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے مجھ سے کہا کہ آپ یہ کیس ختم کروائیں. ہم FATF اور IMF میں پھنسے ہوئے تھے، لہٰذا ہم مجبور ہو گئے، اور یوں جنرل فیض نے شوکت ترین کے نیب سے کیسز ختم کروائے. دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ کیسز تھے رینٹل پاور کے. رینٹل پاور جو پورا پروگرام تھا، میں جب فائنانس منسٹر تھا میں نے اپوز کر کے اس کو رکوایا، اور ایشین ڈیولپمنٹ کی آڈٹ کروا کے میں نے رکوایا. اس وقت چیف جسٹس صاحب نے مجھے پھنسایا کیونکہ میں نے ان کی تنخواہیں جو انکریز تھی وہ روک دی تھی. انہوں نے معاویہ میرے پر نکالا کیا، لیکن میں نے مجھے جب یہ 12 میں سے 4 کیسز میں ڈالا گیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کوئی پیسے کمائے. انہوں نے کہا 7+7 جو ہے اس کے بیچ میں یہ ایک آپ نے جو ایک ڈیسیژن کیا تھا یہ غلط تھا. لیکن ان کو کیا پتا کہ اس میں 293 بلین روپیہ میں نے حکومت پاکستان کا بچایا تھا، کیونکہ ٹیکنیکل تو ان لوگوں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا. لیکن جب یہ نیب کورٹ دیر لگا رہی تھی اور اس میں پیش رفت نہیں ہو رہی تھی تو میں ہائی کورٹ میں چلا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا گیا کہ جی آپ اس وقت نہیں کر سکتے کیونکہ لوور کورٹس یہ کر رہی ہیں. اس نے کہا نہیں ہم یہ کیس لیں گے. انہوں نے کیس لیا اور ڈانٹا انہوں نے نیب کو کہ اس کے بیچ میں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے کوئی پیسے بھی نہیں کمائے، اس نے اس کے اوپر کوئی الزام بھی نہیں ہے، تو آپ کس بیسس پہ یہ چلا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ پھر انہوں نے انسٹرکٹ کیا نیب کورٹس کو کہ 6 مہینے کے اندر اندر یہ کیسز جو ہیں ہماری طرف آنے چاہیے. تو یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے حمید کو کہا میرا کیس ویسے ہی ختم ہو جانا چاہیے تھا. فیض صاحب نے بات کی تھی آپ سے کیسز کے حوالے سے؟ جی فیض صاحب نے آپ سے بات کی تھی کیسز کے حوالے سے؟ فیض صاحب نے جناب میں فیض صاحب کو ویسے جانتا ہوں، اور فیض صاحب نے مجھے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کا یہ کیس جو ہے آپ وہ ختم کرا دوں گا. میں نے تو کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ جا کے میری فیور کریں. میں نے صرف یہ کہا، پرائم منسٹر نے مجھے اپریل 2019 میں پہلے کہا، میں نے کہا میں نہیں یہ جاب لوں گا جب تک میرے کیسز ختم نہیں ہوں گے، اور میرے کیسز آپ مجھے کوئی وہ نہیں چاہیے فیور چاہیے. آپ صرف کورٹ کو کہیں یہ کیس چلا لے، جیسے چلائے گا کیس تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے. تو صرف یہی میں نے کہا تھا کہ آپ کیس چلوا دیں. دیٹ از اباؤٹ اٹ. And everybody knows کہ جیسے I was absolutely innocent in all this. آپ نے فیض صاحب سے کہا کیس چلوا دیں، باقی میرٹ پر میں خود ہی ہو جائے گا میرا معاملہ. بالکل خود میں نکل جاؤں گا. کیس وہ چلوا ٹھیک. اور سر لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، وہ اس وقت کی جو پالیسی تھی جس میں ٹیکس ریونیو آپ کا بڑھ رہا تھا، لیکن والد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے خان صاحب سے کہا کہ آپ ڈالر باہر بھجوا کر روپے جمع کر رہے ہیں، ملک اس طرح نہیں چلے گا، آپ روکیں شوکت ترین صاحب کو ورنہ ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے. اور والد صاحب کہتے ہیں بعد میں مجھے اسد عمر نے بھی کہا اسی میٹنگ میں کہ آپ نے اچھا کیا، یہ کام بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا، جب وہ کہتے تھے آپ کسٹم کے ذریعے پیسے جمع کر رہے ہیں، کسٹم 53% ٹیکس کسٹم سے جمع کر رہے ہیں. دیکھیں خیر میں تو اس میں صرف کہوں گا کہ جناب اس قسم کی جو چیزیں ان کو بتائی جاتی ہو گئی، اس لیے انہوں نے یہ بات کی ہے. کیونکہ میں فیکٹس یہ ہیں کہ 42% انکم ٹیکس بڑھا تھا، 42% ڈائریکٹ ٹیکسز بڑے تھے، اور سیلز ٹیکس 38% بنا تھا، اور کسٹم ڈیوٹی اتنی نہیں بڑی تھی. اب یہ ابھی کہنا کہ اس وقت سارا کچھ جو ہے وہ کسٹمز کے بیسس پہ بڑھا تھا، مطلب کسٹم ڈیوٹیز کے بڑھا تھا، تو وہ نمبر دیکھ لینا، میں نمبر پیش کر دوں گا. تو یہ کہنا کہ یہ ہماری جو پرفارمنس تھی اس کی تو نیگیشن ہے. اور یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ 5 پروگرام میں نے جو شروع کیے تھے، جس میں براڈننگ تھا، جس میں یہ POS تھا، جس میں
یہ ٹریک اینڈ ٹریس تھا جس میں کسٹم کے سنگل وہ پوائنٹ کے اوپر ہم سارا کچھ کرنے والے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو ہسٹری کا حصہ ہے, اور اس کی وجہ سے ہم نے جو پرفارمنس دی وہ سب کو معلوم ہے کہ جو پرفارمنس ہم نے دی.